السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، خاکسار، جیسا کہ آپ نے سنا، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم کی حفاظت اور اشاعت کے لیے خلفاء کا کردار۔ میری کوشش ہوگی کہ اس مختصر سے وقت میں چند ایسے نکات بیان کروں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہدایت کی تلاش رکھی ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، انسان رہنمائی چاہتا ہے۔ اسی فطری جذبے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے تحت ہر دور میں انسان کی رہنمائی کا انتظام فرماتا رہا ہے، اور سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کامل کتاب نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید عظیم المرتبت، ابدی اور لافانی صحیفہ ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کو ایک نئی زندگی بخش سکتی ہے۔ انسان عام طور پر اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں سے اسے ایسے نسخے کا پتہ چل جائے جس سے اس کی تکلیف جاتی رہے، لیکن اس کے برعکس اپنی روحانی بیماریوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور نہ ہی ان راہوں کی تلاش کرتا ہے جن پر چل کر یہ بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ عظیم خوشخبری یہ ہے کہ انسان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس میں ان راہوں کا بیان ہے جن پر چلنے سے انسان اپنے خالق سے تعلق پیدا کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ انسانوں کی اکثریت آج بھی اس شمس روحانی سے بے خبر اور اس کی عظمتوں سے ناواقف ہے۔ قرآن وہ خزانہ ہے جس میں توحید کا بیان ہے، رحمت کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، ہر قسم کی شفا کا بیان ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے اصول، موت اور آخرت کا بیان ہے۔ ہدایت کے حصول کے لیے پہلے نبیوں کے قصے درج ہیں۔ پہلی آسمانی کتب کی وہ تعلیمات بھی ہیں جو دائمی تھیں۔ پہلے زمانے کے حالات اور آئندہ کی پیشگوئیاں ہیں، غرض ہر قسم کے علوم اس میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کا کوئی بیان سائنسی حقائق کے خلاف نہیں۔ اس میں انسان کی پیدائش کے سلسلہ میں نطفۃ امشاج کا ذکر ہے جو سائنس نے ابھی پچھلی صدی میں دریافت کیا ہے۔ پھر فرعون کی لاش محفوظ رکھے جانے اور دو سمندروں کو ملانے کی پیشگوئی بھی پچھلی صدی میں پوری ہوئی۔ اسی طرح آخری زمانے میں ہم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی پیشگوئی کو ذرائع ابلاغ کی بے پناہ ترقی کی صورت میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن صرف علم ہی نہیں دیتا بلکہ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ چونکہ قرآن دائمی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے الفاظ میں نازل کیا کہ ہر فرد اپنے زمانے میں اپنے ذوق اور صلاحیت کے مطابق اس سے فیض حاصل کر سکے۔ ہر زمانے کے حالات کے مطابق اس کے عجائبات اور معارف کھلتے رہتے ہیں۔ اب یہ ضروری تھا کہ ایسے عظیم الشان دائمی خزانے کی حفاظت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، کیونکہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو انسانوں سے کام لیا، مگر دراصل حفاظت قرآن کی مکمل سکیم اپنے ہاتھ سے تشکیل دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ تو ایک صاحب مجد قرآن ہے، ایک لوح محفوظ ہے، یعنی محفوظ تھا اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ قرآن سے پہلی آسمانی کتب کی حفاظت کا ذمہ ان کے ماننے والوں پر تھا،
جن کی وہ کلیتاً حفاظت نہ کر سکے، اور آج اصل زمان میں ان کا ایک بھی نسخہ موجود نہیں ہے، مگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق بالکل اسی شکل میں ہمارے سامنے ہے جیسے یہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ حفاظت اور اشاعت قرآن کی یہ سکیم آغاز وحی سے لے کر آج تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا میں مختصر ذکر کروں گا۔ دراصل حفاظت رسول حفاظت قرآن کی پہلی کڑی ہے۔ قرآن نزول کے 23 سالہ زندگی میں کتنے ہی ایسے مواقع آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو سخت خطرہ تھا۔ ان مواقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان یا حواس کو کوئی نقصان پہنچتا تو قرآن کی تکمیل نہ ہو سکتی اور حفاظت بھی مشتبہ ہو جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی سے ہی قرآن کی آیات صحابہ کو یاد کراتے، نمازوں میں تلاوت کرتے، ہر وحی کے نازل ہونے کے بعد خدائی حکم کے ماتحت بتا دیتے کہ اسے فلاں صورت میں رکھو۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی بھی مقرر فرما دیے، وہ لکھنے کے لیے کھجور کی شاخیں، اونٹ کی ہڈیاں، پتھر کی سل، چمڑے کے ٹکڑے، جانوروں کی کھال اور لکڑی کے ٹکڑے استعمال کرتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم زبانی اور تحریری طور پر کاتبین وحی اور دیگر صحابہ کے پاس مکمل ترتیب کے ساتھ محفوظ تھا، اگرچہ ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس تحریر کو زبانی قرأت اور تحریری گواہیوں کے مطابق کتاب کی شکل دی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ اس پہلے صحیفہ قرآن کی حفاظت کریں۔ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحیفے کی مزید نقول تیار کر کے اس عالم اسلام میں پھیلائیں۔ جب اسلام عرب سے باہر پھیلا تو صحیح قرأت کے لیے نقطوں اور اعراب کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق ملی کہ وہ قرآن پر اعراب لگانے کے لیے کا ارشاد فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن کریم 114 صورتوں میں زبانی اور تحریری شکل میں موجود تھا۔ بعد میں اس کو رمضان کی تراویح میں ایک ماہ میں ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر ہر پارے کو ایک رکعت میں مناسب مضمون کی تلاوت کے لیے 8-10 آیات پر مشتمل رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ ساتھ ساتھ ہر پارے کو ربع، نصف اور ثلث وغیرہ میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کی ایک ہفتے میں تلاوت کے لیے اسے 7 حصوں یعنی 7 منازل میں تقسیم کیا گیا۔ یہ سب چیزیں حفاظت قرآن میں مددگار ثابت ہوئیں۔ جہاں تک قرآن کریم کی معنوی حفاظت کا تعلق ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن کریم خود اس طریق پر کرتا ہے کہ ایک ہی واقعہ یا حکم کا ذکر مختلف انداز اور الفاظ سے کرتا ہے، اور سب آیات کو ملا کر اکٹھا دیکھیں تو صحیح معنی کھل جاتے ہیں۔ پھر قرآن کی لفظی اور معنوی حفاظت کے لیے متعدد علوم بھی ایجاد ہوئے، جیسے علم صرف و نحو، علم تفسیر و قرآن اور اس کے ذیلی علوم، اور پھر علم حدیث اور اس کے ذیلی علوم وغیرہ۔ معنوی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح حدیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکام پر عمل کر کے دکھایا۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ مثلاً صلاۃ لفظ عربی زبان میں موجود تھا اور بہت سے معنی پر مشتمل تھا، مگر یقیمون الصلاۃ اور کتاباً موقوتہ کے اصل معنی کیا ہیں، اس کی وضاحت سنت رسول سے ہوئی۔ صوم سے کیا مراد ہے اور زکوٰۃ کا نصاب اور شرع کیا ہے، یہ سب آہستہ آہستہ 23 سال میں اپنے کمال کو پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء اور صحابہ نے اس سنت کو جاری رکھا۔ پھر قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے قرآن اور اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ پرنٹنگ پریس تو ابھی 15ویں صدی میں ایجاد ہوا، اس سے پہلے صدیوں تک قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا رہا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھنے اور ٹائپ کرنے میں احتیاط کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر یہ حیرت انگیز معجزہ ہے کہ سینکڑوں قوموں کے درمیان صدیوں کے سفر میں بلا شبہ ہزاروں نسخے لکھے گئے، مگر قرآن کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی نہیں بدلا۔ فیض عوض کے زمانہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا اور قرآن کے محض الفاظ باقی رہ گئے، تو ایمان کو ثریا ستارے سے واپس لانے اور قرآنی تعلیم سے اقوام عالم کو روشناس کروانے کے لیے
سورہ جمعہ کی پیشگوئی کے مطابق امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانیہ کے طور پر مبعوث ہوئے اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے مصداق بنے۔ حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام کی باسط کا اولین مقصد دین کا قیام اور قرآن کا احیاء اور اس کی بابرکت انوار و فیوز کو عالمگیر سطح پر پھیلانا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور تکمیل کے لیے آیا ہے، اور جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں، اول تکمیل ہدایت، دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت من کل وجوہ یعنی ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اول سے ہوئی، اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی سے ہوئی، کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اور باسط ہے، اور یہ باسط بروزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، پس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے۔ امام الزمان حضرت اقدس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جہاں قرآن کریم پر اعتراضات کو دور کیا، وہاں قرآنی معارف کے دریا بہا دیے، تفسیر قرآن کے اصول بیان فرمائے۔ آپ نے قرآن کریم کے متعلق بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، مثلا نسخ قرآن، حروف مقطعات، قرآنی قسمیں، عصمت انبیاء۔ آپ نے خاتم النبیین کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہوئے بتایا کہ خاتم کا مطلب فیضان کو ختم کرنے والا نہیں بلکہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن کی روشنی میں حضرت مسیح ناصری کی صلیب سے نجات اور سفر کشمیر کے بارے میں بتایا، عربی زبان کا السنہ ہونا اور دنیا کے مختلف خطوں میں انبیاء کی آمد کے بارے میں تحقیقات کا آغاز فرمایا۔ پھر آپ نے ایک عظیم الشان جماعت قائم فرما دی جو قرآن کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے سرگرداں ہے۔ گزشتہ 114 سال سے خلفائے احمدیت مختلف جہتوں سے قرآن کے انوار کی عالمگیر اشاعت کر رہے ہیں۔ عصر حاضر میں مسلمان کی یوں تو کثیر تعداد موجود ہے، مگر قرآن کے وہ معارف بیان نہیں کر سکتی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے بیان فرمائے ہیں۔ خلفائے احمدیت نے دنیا کے سامنے قرآن کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پیش کیا جو آج کے زمانے کی خبریں بھی دیتی ہے اور مسائل کو حل بھی کرتی ہے۔ پریس کی ایجاد، علم معیشت کی غیر معمولی ترقی، علم طبقات الارض کی ترقی کا ذکر، چڑیا گھروں کا ذکر، نہر سویز، نہر پاناما کا ذکر، ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کا ذکر، ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کا ذکر، یورپی اقوام کی ترقی کا ذکر، اور پھر جنگ عظیم جس کے نتیجے میں ان کی سب ترقیات ختم ہو جائیں گی، ان سب کا تذکرہ قرآن سے فرمایا۔ خلفائے احمدیت نے تلاوت قرآن اور اس کو سمجھنے پر اس قدر زور دیا کہ آج غالب گمان ہے کہ تمام مسلمان فرقوں میں سے صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس کا کثیر حصہ باقاعدگی سے تلاوت قرآن کرتا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح خلفائے احمدیت نے بھی قرآن کو حفظ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دو خلفاء خود حافظ قرآن تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 12 دوستوں کو تحریک فرمائی کہ اڑھائی پارے حفظ کریں اور مل کر حافظ قرآن بن جائیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1922 میں یہ تحریک فرمائی کہ کم از کم 30 افراد جماعت قرآن کریم کا ایک پارہ حفظ کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے خاص طور پر ابتدائی 17 آیات حفظ کرنے کی تحریک فرمائی، اور آپ ہی کے دور میں باقاعدہ طور پر مدرسۃ الحفظ قائم کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں بچیوں کے لیے عائشہ دینیات اکیڈمی قائم کی گئی۔ آپ نے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں اور منتخب آیات کے حفظ کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی تاکہ نماز کے دوران قرآن کے مختلف حصوں کی تلاوت کی جا سکے۔ سال 2000 میں برطانیہ میں حفظ قرآن کلاسز کا آغاز ہوا، جس میں ٹیلی فون اور جز وقتی کلاسز کے ذریعے
قرآن کریم حفظ کروایا جانے لگا، اور اب تو متعدد ممالک میں حفظ قرآن کے ادارے موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل بر صغیر میں قرآن کریم کے ترجمہ کو معیوب خیال کیا جاتا تھا اور صرف عربی متن پڑھنے پر ہی زور دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عوام الناس پر جو عربی سے نابلد تھے قرآن کے معنی سے ناآشنا رہتے۔ قرآن کریم کا پہلا اردو ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی نے کیا، جو 1839 میں شائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 2 خلفائے احمدیت کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ پیش کر سکے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جو اردو زبان میں ترجمہ کیا وہ تفسیر صغیر کے نام سے موسوم ہے، اور یہ ترجمہ 1957 میں شائع ہوا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو بامہاورت، آسان، سلیس اور عام فہم اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی توفیق ملی، اور یہ ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ حضور نے MTA پر 305 کلاسز کے ذریعے ریکارڈ بھی کروایا، جس سے آج بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خلافت اولیٰ میں جماعت نے قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ شروع کروایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 15 بڑی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کا کام شروع ہوا۔ جب قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ شائع ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی انتظام فرمایا کہ یہ ترجمہ دنیا کے بڑے لیڈروں، سربراہوں، سیاستدانوں اور دنیا کی مشہور لائبریریوں تک پہنچایا جا سکے۔ پھر خلافت ثالثہ میں 4 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ انگریزی تفسیر القرآن کا نیا ایڈیشن بھی شائع ہوا۔ خلافت رابعہ میں شائع شدہ تراجم قرآن کی تعداد 57 ہو گئی، اور 117 زبانوں میں مختلف آیات کا ترجمہ شائع ہوا۔ آپ ہی کی دور میں قرآن کا نارویجین ترجمہ بھی شائع ہوا۔ خلافت خامسہ میں اب تک شائع شدہ تراجم قرآن کی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ قرآن کی یہ ایسی خدمت ہے جو آج تک کوئی دوسرا مسلمان فرقہ، جماعت، ملک یا قوم بجا نہیں لا سکی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اب خاکسار تفسیر قرآن کے حوالے سے خلفائے احمدیت کی خدمات کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق قرآن سے کون واقف نہیں۔ آپ اپنے دروس القرآن میں اشوتے انداز میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر بیان فرماتے تھے۔ اس کا ایک بڑا حصہ حقائق القرآن کی صورت میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس کی 4 جلدیں ہیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت دور میں بھی درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر منصب خلافت کے بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ بکثرت درس قرآن ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے الہاماً مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آنے والا موعود بیٹا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ نیز یہ بھی خوشخبری دی کہ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ چنانچہ اس پسر موعود نے 1910 سے ہی درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں بھی آپ ہی درس القرآن دیا کرتے تھے۔ اپنے 52 سالہ دور خلافت میں آپ نے اپنے ہر خطاب، تقریر اور درس میں قرآن کریم کی پرمعارف تفسیر اور جدید نکات پیش فرمائے۔ پھر آپ نے تفسیر کبیر میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر موجودہ زمانے کی ضروریات کے حسب حال قرآنی علوم و معارف پیش فرمائے۔ تفسیر کبیر 10 جلدوں پر محیط ہونے کے باوجود مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ بہت سارے غیر احمدی محققین اور علماء تفسیر کبیر کی خوبیوں اور کمالات کے رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ تفسیر کبیر کے علاوہ دباچہ تفسیر القرآن اور پھر 5 والیوم کومنٹری آف ہولی قرآن میں آپ کے بیان فرمودہ دروس قرآن اور خطابات کو خلاصتاً انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر 1945 میں خدام الاحمدیہ کے لیے تعلیم القرآن کلاس شروع ہوئی۔ 1964 میں نظارت اصلاح و ارشاد کے تحت فضل عمر تعلیم القرآن کلاسز کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے تحت تربیتی کلاس بھی اسی مقصد کے لیے منعقد کی جاتی رہی۔ خلافت ثالثہ کا دور بھی قرآنی علوم کی اشاعت سے بھرا نظر آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے 1966 میں مسلسل 3 ماہ
قرآن کی برکات، فیوز اور روحانی تاثیرات پر مشتمل سلسلہ وار خطبات جمعہ ارشاد فرمائے، جو قرآنی انوار کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ دور خلافت ثالثہ کا ایک بڑا کارنامہ تفسیر حضرت مسیح موعود کی تدوین ہے۔ قرآن کی اشاعت کے لیے 1973 کو روا میں ایک جدید پریس کی بنیاد رکھی گئی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی ممالک میں جماعت کے اپنے جدید ترین سہولتوں سے آراستہ پریس کام کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے جماعت میں تعلیم القرآن عام کرنے کے لیے ایڈیشنل نظارت، اصلاح و ارشاد، تعلیم القرآن و وقف عارضی قائم فرمائی، اور واقفین عارضی کے ذمہ سب سے اہم کام قرآن کریم ناظرہ اور بعد ترجمہ پڑھانے کا لگایا۔ پھر آپ نے مجالس موسیان قائم فرمائی اور ان کے لیے قرآنی انوار کا سیکھنا اور سکھانا لازمی قرار دیا۔ آپ ہی کی دور میں ہفتہ قرآن مجید کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ جماعت احمدیہ کی 100 سالہ جوبلی سے 10 سال قبل آپ نے تعلیم القرآن کی 10 سالہ تحریک کا اعلان فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عہد خلافت میں مختلف مواقع پر دروس القرآن پیش فرمائے۔ پھر MTA کے اجراء کے ساتھ 1994 سے آپ نے رمضان میں درس القرآن کا ایک نیا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں آپ نے خصوصیت کے قرآن کے ان حصوں کی تفسیر فرمائی جو تفسیر کبیر میں شائع نہ ہو سکنے کی وجہ سے تشنہ تھے۔ قرآن پر ہونے والے مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات، شیعہ علماء کی طرف سے کی جانے والی تفاسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے مقام کے خلاف ہیں، ان کا مدلل جواب دیا۔ اسی طرح قرآن اور جدید سائنس میں مطابقت کو واضح کیا۔ قرآن کی بعض پیشگوئیوں کو ثابت کرنے کے لیے علم آثار قدیمہ میں تحقیق کی دعوت دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس زمانے میں امن و امان کے قیام اور جنگوں کے خطرات کو کم کرنے کے لیے قرآن سے اصول بیان فرمائے۔ اپنے رمضان المبارک کے دروس میں آخری 4 صورتوں کے مضامین کو موجودہ دور کی اسلام مخالف طاقتوں پر منطبق کرنا، انہیں اسلام کی مخالفت، تکبر اور مظالم پر متنبع کرنا اور ان کے برے انجام سے انذار کرنا شامل ہیں۔ حال ہی میں حضور کی ہدایت پر انگلستان میں آن لائن انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی کا اجراء بھی ہوا ہے، جس میں قرآن کریم کا تلفظ، ترجمہ، گرامر اور تفصیل پڑھانے کا انتظام ہے، جس سے ہزاروں افراد مستفیض ہو رہے ہیں۔ خلافت خامسہ میں اشاعت قرآن کا ایک نیا سلسلہ قرآنی نمائشوں کا انعقاد ہے۔ خلافت خامسہ کے آغاز میں MTA کا ایک چینل جاری تھا، اب اللہ کے فضل سے اس کے 8 چینل مختلف زبانوں میں 24 گھنٹے نشریات پیش کر رہے ہیں، جس میں دراصل قرآن کی اشاعتی پیش نظر ہے۔ خلفائے سلسلہ نے نہ صرف قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی طرف توجہ دی، بلکہ جماعت کو قرآن کا عملی نمونہ بننے کی بھی بارہا نصائح فرمائیں۔ ہر خلیفہ نے اپنے ذوق اور رنگ میں اپنی کوششوں کو کمال تک پہنچاتے ہوئے تکمیل اشاعت ہدایت قرآن کے لیے اپنی زندگی کا ہر دن صرف کیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کوشش کرتے رہیں کہ اس مقدس کتاب کو دنیا کے ہر فرد تک نہ صرف پہنچائیں، بلکہ اس کی تعلیمات کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے اپنا عملی نمونہ پیش کریں، تا انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور اس کے خلفاء پر ہزارہ سلامتی اور درود بھیجتا رہے، آمین۔ آخر میں حضرت مسیح پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری۔ پھر فرماتے ہیں، سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔
کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہی ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی ہے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔